نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اب قرآن سیکھنے اور سکھانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بہترین وہ شخص ہے جو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے. حضرات محترم، یہ وہ عظیم کتاب لاریب کتاب ہے خالق کائنات کی کہ جو ساری کتابوں سے افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوئی، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ خالق کائنات نے لو انزلنا ھذا القرآن کہ جب قرآن کو نازل کرنا چاہا علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ پہاڑوں پر اگر نازل کرنا چاہا تو پہاڑ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، وہ اس بوجھ کو نہ اٹھا سکے. لیکن سینہ مصطفیٰ پر جب نازل ہوا تو اس سینہ مصطفیٰ کے صدقے ہر مسلمان حافظ قرآن اس کو اپنے دل میں سمایا ہوا. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کی. اور پھر فرمایا کہ بہترین شخص، اب ہم رسول اللہ نے بتا دیا کہ قرآن پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا وہ کیا ہے، بہترین ہے. اور ہم نہ قرآن پڑھاتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، بلکہ ہمیں تو شرم آتی ہے قرآن پڑھتے پڑھانے میں، اور کہتے ہیں جی ہمیں آتا نہیں ہے. آتا نہیں ہے، جب سیکھنے آؤ گے تو خالق کائنات اس کا تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اب آگے فضیلت اس کی دیکھیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن في الصفا فقال أيكم أيحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين في غير اسم ولا قطع رحم فقلنا يا رسول اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصحاب صفا میں صحابہ کرام بیٹھے تھے. صفا وہ مدرسہ ہے جو اسلام کا پہلا مدرسہ ہے، اور اصحاب صفا جو وہاں میں بیٹھ کے اصحاب حضور سے تعلیم سیکھا کرتے تھے، حضور سے علم سیکھا کرتے تھے، انہیں اصحاب صفا کہتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہ جو چبوترا جسے کہتے ہیں تھڑا، اسے اصحاب صفا کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح نکل جائے بطحان، ایک وادی ہے اس کی طرف، اور وہاں سے وہ بغیر کسی سے رشتہ توڑے یا بغیر کسی سے ناراض ہوئے اونٹنیاں اچھی قسم کی، بنا قطعی نہیں، اچھی قسم کی اونٹنیاں پائے. فقلنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے. قلنا نحب ذلك قال افلا يغض احدكم الى المسجد فيعلم او يقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر له من ناقتین. حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کو یہ شخص چاہتا ہے کہ ہر صبح وہ اچھی قسم کی 2 اونٹنیاں پائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں. فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص صبح مسجد جائے فَيُعَلَّمُ أَوْ يَقْرَأُ آیَتَيْنِ مِن کتاب اللہ، اور وہاں جا کر اللہ کی کتاب سے 2 آیتیں سیکھ لے. تو یاد رکھیں خیر له من ناقتین، کہ یہ ان 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. کہ یہ سبحان اللہ. اب یہاں پہ اونٹنی کا ذکر اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اہل عرب جو ہیں وہ اونٹنی کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور ان کے ہاں اس کی بڑی فضیلت ہے. اس وجہ سے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم اسے پسند کرتے ہو، اس کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کی وجہ سے تو یاد رکھو کہ جب تم مسجد میں جا کر اللہ کی کتاب سے 2 آیات پڑھ لو گے یا سیکھ لو گے تو یاد رکھنا یہ اس اونٹنیوں سے بہتر ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے اس آیت مقدسہ کی، قرآن کی، کہ جو ہمارے پاس آ چکا ہے. اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کج ذہنوں کا زنگ اترا، تجھے چہروں پہ نور آیا،
قرآن آیا تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. قرآن جو ہے انسان کو ایک زندگی دیتا ہے، ایک شعور دیتا ہے، ایک راستہ دیتا ہے، ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ ہے سیدھا راستہ، اس راستے پہ ہم نے چلنا ہے. جب اس راستے پہ ہم چلیں گے، قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پر ہم عمل کریں گے، تو خالق کائنات اس کے صدقے ہماری بخشش فرما دیں گے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فیہ ثلاث خلافۃ عظام سمان کل نام قال فثلاث آیات یقرأ بہ احدکم فی صلاتہ خیر له من ثلاث خلافۃ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ، کہ تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ سفر سے گھر لوٹے تو پائے اپنے گھر میں ثلاثہ خلافۃ عظام سمان، کہ 3 عظیم بڑی اور حاملہ اونٹنیاں. تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ جب وہ گھر لوٹے یعنی سفر سے گھر واپس آئے تو اپنے گھر میں 3 اچھی قسم کی اونٹنیاں اور وہ بھی حاملہ. کیا وہ چاہتا ہے؟ قلنا نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں. قال فرمایا فثلاث آیات یقرأ بہن احدکم فی صلاتہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جا کر اپنی نماز میں 3 آیات اگر پڑھ لے خیر له من ثلاث خلافۃ عظام سمان، تو وہ یہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اونٹنی عرب کے ہاں بڑی عظیم جانور ہے، وہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. یہاں پہ اشارہ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ جس چیز کی طرف نسبت اچھی ہو اس کی طرف نسبت کی جائے، تو اس نسبت سے بھی اوپر والی نسبت ہے قرآن پاک کا سیکھنا اور سکھانا. فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو اونٹنیاں پائی جائیں اور یہ بڑا عظیم محبوب عمل ہے ان کے ہاں، تو فرمایا کہ اس سے بھی محبوب عمل یہ ہے کہ تم اپنی نماز میں اس قرآن کی 3 آیات کو تلاوت کر لو، تو خالق کائنات اس اونٹنیوں سے بہتر عمل تمہیں عطا فرمائے. قرآن ہے ہی بڑی فضیلت والی کتاب، قرآن ہے ہی بڑی عظیم کتاب. یہ لارا کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہات کی گنجائش ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے. اور ہدی للمتقین ہے، یہ ہدایت دکھانے والی، ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو یاد رکھیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ صحیح معنوں میں زندگی بن جائے گی. اور پھر عظیم کتاب، اس عظیم کتاب کی جب ہم تلاوت نماز پہ کریں گے تو قرآن بھی عظیم ہے، نماز بھی عظیم ہے، تو وہ دونوں مل کر نور علی نور بن جائے گی. اس وجہ سے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت نماز میں کر لیا کرو، تو یہ بہترین عمل ہے. تو حضرات محترم، بہترین وہ شخص کہلایا گیا ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن کا علم سکھاتا ہے. یعنی جس کے پاس علم ہے وہ دوسروں کو سکھائے. سیکھنے والا جب آتا ہے تو اس قرآن کے صدقے رسول اللہ نے فرمایا وہ سیکھنے والا بھی عظیم شخص بن جاتا ہے. اب یہاں پہ قید نہیں ہے کہ بچہ آئے اور وہ سیکھے تو وہ عظیم ہوگا، نوجوان آئے وہ سیکھے تو وہ جو ہے عظیم ہوگا، یا بوڑھا آئے تو وہ سیکھے. نہیں، جو بھی آئے گا، چاہے وہ بچہ ہو، نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، جو بھی آئے گا قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے، اس قرآن نے اسے عظیم بنا دیا. اس قرآن نے اسے عظیم شخص بنا دیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ بہترین وہ شخص ہے جو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اللہ کریم ہمیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہ اس عمل سے محروم نہ رہے. ہم یہاں پہ حاضر ہیں، اللہ کریم سب کو عمل